أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قرآن سب سے پہلے میرے لیے ریمائنڈر، میرے لیے ہدایت کی چیز، میرے لیے عمل کی چیز، اور آپ سب کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی عظیم اپنی نیتوں کو چیک کر لیجئے، اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے ہماری نیتیں، آج کے ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی ایک آیات سنیے، پھر میں آپ سے آگے بڑھاتی ہوں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورہ فصلت کا ہمارا چل رہا تھا، آج ہمیں سورہ اینڈ شروع کرنا ہے، 25واں پارہ ہے۔ میں قرآن کی فضائل ایک بیان کر دیتی ہوں ایک ایک کر کے۔ قرآن مجید کے فضائل میں سے کیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تعلق رکھنے کا، خاص خاص یاد رکھنے کا۔ قرآن مجید ایک کامیاب تجارت ہے، قرآن مجید کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے، نیز ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تدبر بڑھتا ہے، دلوں کے اعمال میں شمار کی جاتی ہیں، اس کے معنی کی وضاحت پتہ چلتی ہے اور ان کے امور کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، یا دلوں میں عذاب اور خوف اور معاصی سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور تمام کاموں سے ایمان بڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 25واں پارہ آج ہم نے شروع کرنا ہے، سورہ فصلت، سورہ سجدہ کی حامیم سجدہ فصلت کا اینڈ ہے، وہی سے میں شروع کرتی ہوں۔ پہلے ذرا سی تلاوت سن لیجیے، پھر بسم اللہ۔ يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفصلت کا اینڈ چل رہا ہے، شروع کرتے ہیں ہم انشاء سے، وہیں سے 25واں پارہ ہے، پیج نمبر ہے 1219۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد
اس ساتھ کا، اس وقت کا، قیامت کا علم ہاں کسی کو معلوم نہیں ہے. قیامت کا صرف علم اللہ ہی کی طرف سے راجع ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور اس کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا. پھر اس روز ان لوگوں کو پکارے گا. کون سی مادہ؟ بنی آدم کی، جانوروں کی، پرندوں کی، تمام جس کے بھی ہاں بچہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون مادہ بچہ جن رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جزوی علم نہیں، کلی علم ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موٹی موٹی چیزیں بنا کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں، آٹومیٹیکلی چل رہی ہیں، آٹو پہ چلی لگی ہوئی ہیں. نہیں، کلی علم ہونے کے باوجود آپ کو جزوی علم بھی ہے. اپنی مائک سر چیک کر لیجیے، میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. تو ایک منٹ میں اس کو کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تو کہتے ہیں آدم کے پیٹ، آدم ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. اور ابھی ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ دوسرے کا لالچ کرے گا. اور پھر جس روز ہم ان لوگوں کو پکاریں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، کو کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم نے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں اس نے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کبھی آفت آ پڑتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. مگر جو ہی وہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق تھا، جیسے قارون نے کہا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا جاؤں گا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. نارمل انسان کی سائیکالوجی یہی ہے. ہاں، جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ پہلی کمی کہاں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ پہلے کمی دین میں ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا چھٹتی ہے؟ نمازیں چھٹتی ہیں. اور جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کروانے لگتا ہے. قرآن خوانی کروا لو، آیت الکریمہ کا ختم کروا لو، جمع ہو کے اللہ کو دل و جان سے پکارنے لگ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا تو تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اس کی مخالفت کرے گا. مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سچ مچ اس کی طرف سے ہوا تو پھر تم بھٹک گئے ہو، تم نے اتنے سالوں سے نہیں قبول کیا تو پھر تم اس دن کون تمہاری مدد کرے گا؟ تم تو بہت مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہو. سنوریہم آیاتنا، جلد ہی ہم ان کو آیات میں سے کوئی نشانیاں دکھائیں گے. آیاتنا فی الآفاق، اپنے پورے زمین کے قرۂ ارض میں سے ان کو نشانیاں دکھائیں گے. ان قریب ہم ان کو نشانیاں آفاق میں سے ہی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک انہیں یقین نہیں آ جائے گا. ان کے اپنے نفسوں میں سے اور ان کی آفاق میں سے بھی نشانیاں ان کو دکھائیں گے. میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے. تو سائنس نے کتنی چیزیں آج پروف کر دی ہیں کہ زمین، سورج، چاند کیسے گھوم رہے ہیں. پہلے تو نہیں پتا تھا نا کہ کیسے زمین گھوم رہی ہے آفاق میں اور کیسے سوئم کر رہی ہے. تو اب سائنس نے یہ بھی پروف کر دیا. ایک فرینچ سائنٹسٹ جو ہے وہ پورس بھوکائی، اس نے بہت سے تجربے کیے، اور تجربے کرنے کے بعد پھر وہ ایمان لے آیا کہ یہ ایٹم جو ہے وہ نیوکلس کے گرد کیسے گھوم رہی ہیں ساری، نیوٹرون، پروٹون، ہر ذرہ ذرہ گھوم رہا ہے، ہر چیز حرکت میں ہے. تو سائنس نے فساد بھی برپا کر دیا جس کو ہم شرک بنانے لگے ہیں، لیکن سائنس نے بہت سی چیزیں پروف بھی کی ہیں. اب حدیث کے حساب سے کیسی چیزیں پروف کر دی ہیں؟ ہاتھ منہ دھونا، ناک میں پانی چڑھانا، وضو کرنا بیسٹ سینیٹائزنگ ہے. تو آج ہم اللہ کو ماننے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں تسلیم کرتے ہیں. تو جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے احساس ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں. کینسر سیلز کینسر کے دیکھیں، کینسر کو روک ہی نہیں سکتا، کوئی دوائی نہیں ہے. کیمو تھراپی جا کے وہ بھی اثر نہیں کرتی ہے، ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے تو فائنلی پھر ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے.
تو قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن کی فصاحت و بلاغت، شاعری اور یہ سب چیزیں جو ہے سائنس پروف کر کے دکھا رہی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنوریہم، جلدی دکھائیں گے یا فیوچر میں دکھائیں گے. اس وقت عربوں کے پاس تو کوئی ایسا نہ مائکروسکوپ تھا، نہ ایسا کرتا ٹیلیسکوپ تھا جو چاند کو دیکھ لیتے. اب تو چاند پہ پہنچ ہی گئے ہیں. تو فیوچر میں، کیونکہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اس کی ایسی ایسی آیات اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ اب سمجھ میں آنے لگی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم فیوچر میں یا جلد ہی تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے، اور تمہارے اپنے نفسوں میں سے بھی تمہاری ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے. اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہو، آگاہ رہو. یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. سن رکھو وہ جگہ، وہ ہر جگہ پر محیط ہے. آخرت کا یقین جو ہے ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر آخرت کا یقین نہیں تو ہمارا ایمان ہی کمزور پڑ جاتا ہے. ایمان ہی نہیں ہے اگر آخرت پہ یقین نہیں، اور آخرت غیب میں سے آتی ہے. تو سن رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے بولا کہ قرآن کو سچا سمجھنے والے عقل مند ہے، اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے تو تیاری کر لے اس کی، اور جو نہیں یقین کرتا وہ احمق ہے. بس اتنا کہہ کے نیچے اتر آئے. تو پھر باقی میں نے آپ کو بتایا دلوں کی خوشی، سکون، علم حاصل کرنے کی خوشی، ایمان کی خوشی، یہ سب جنت پہ اور آخرت پہ یقین دلاتی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اب آپ سورۃ الشعراء شروع کرتے ہیں. مشورے کی جمع شورا. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء مشورے کی جمع ہے. شروع کرتے ہیں. پیج نمبر ہے 1221. مکی صورت ہے ایز یوزل. اگلا بھی ایک جوڑا جو ہے وہ بھی صورتوں کا مکی ہی دور کی صورتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، عین سین قاف حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے سورت۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے اس کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم اس کے حوالہ دار نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہاں اس طرح اے نبی یہ قرآن عربی میں جو ہم نے تمہاری طرف وحی نازل کی ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ ام القرى مکہ کو کہا جاتا ہے کہ سب شہروں کا بہترین شہر قرآ مکہ کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فریق فی الجنت وفریق فی السعیر۔ ہاں تو مکہ کے شہر اور ارد گرد کو بھی، یعنی کہ پورے ارد گرد شہر کو بھی دنیا والوں کو بتا دو، یعنی خبردار کر دو کہ جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت والے ہیں اور دوسرا گروہ دوزخ والے ہیں۔ تو قرآن کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہے نا، بشیرن، نذیرن اور دائی، آپ دائی بھی تھے۔ تو تین آپ کے کام تھے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دن حجت تمام ہو جائے۔ اس دن کوئی شکایت نہ کرے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جہنم میں کیا کھانے کو ملے گا اور کتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے اور کتنی بڑی آگ ہوگی، اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اپنے رب کو نہیں جانتا، اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا، اپنی تخلیق کرنے والوں کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو رزق دینے والے کو نہیں پہچانتا، کیا مطلوب ہے، اسے کیا چاہیے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، تو پھر ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے نا کہ وہ جانور جیسا ہے، کل انعام بل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو علم صالح کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن اور سنت کا علم صالح کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ دعا کے ساتھ سوتے تھے اور دعا کے ساتھ اٹھتے تھے، ہر موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ مگر اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے، مگر جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی ولی اور مددگار نہ ہوگا کہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں اختلاف ہوا ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جس جوڑے بنائے، اور اسی طریقے سے وہ ساری نسلیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امیج ہم کوئی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہے۔ کیسے دکھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، ایک نور ہے، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یا ایک حدیث کا مفہوم ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں حدیث قدسی کہ اے میرے بندو تم گمراہ ہو جاؤ، یا تم بھوکے رہو، یا تم سب برہنہ ہو جاؤ، یا تم گناہ گار ہو جاؤ، اور یا تم مجھ سے مانگو یا نہ مانگو، اور لین دین آخرت میں جنہوں ان سب کا سب میری ہی طرف ہوگا، اور یہ سب کچھ بھی کر لو گے، آخر کر تم کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے نا۔ تو دو گروپوں کا ذکر کیا گیا، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا۔ تو ہر جگہ جوڑے ہیں، میاں بیوی کا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، ایون یہاں تک کہ
پودوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک بہتر ہے، اکیلے ہیں. اچھا، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان مانگ مانگ کر نیچا ہو جاتا، مانگ کر پھر لوگوں سے مانگنے کے بعد نیچا محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے جو نہیں مانگے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. اللہ سے مانگ کر شرف پانا توکل بڑھاتا ہے، اللہ کی بادشاہت بڑھاتا ہے. اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی. جو اس سے مانگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھ پھیلانے والے کو نامراد نہیں کرتا. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کر رکھا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف سے ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزر رہی ہے. جس طرح اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ جسے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسے ہی دکھاتا ہے جسے اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہوتا ہے. جس دل میں چاہیے ہدایت ہوتی ہے، جس میں تھوڑی بھی خیر ہوتی ہے، اس دل کو پھر اللہ موڑ دیتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنی طرف رجوع کرنے کا طریقے اور اپنی طرف ہدایت دینے کے طریقے بتا دیتا ہے. لیکن جس دل میں ہی پتہ ہے نا کہ کفر بھرا ہوا یہ نہیں مانگے گا، تو دلوں کا اور دماغوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان معلوم ہے. تو ہدایت اسی لیے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں ہدایت بخشی. الحمدللہ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا اور اس کے بعد ہوا، اور اس کے پاس علم آ چکا ہے، اور اس بنا پر کہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے جاتے ہیں. اور اگر تیرا رب پہلے ہی سے یہ فرمان آ چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جاتا، تو ان کا قصہ کبھی کا تمام ہو چکا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، ان کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اے محمد اب تم اس دین کی طرف سے دعوت دو، اور جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. مکہ والوں کو فدعو فاستقم کما امرت، فلذالک فدعو واستقم کما امرت، جیسے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں بس وہی کرتے چلے جاؤ. ان کو تنبیہ کرتے چلے جاؤ، ان کی مرضی کے مطابق ڈھیلے نہ پڑو، ذرا بھی نرمی اختیار نہ کرو، اسے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹائے جانے ہیں، پلٹ کر واپس وہیں پر جانا ہے. اچھا، اسے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مانے اس کو تو منا لیں 3 دفعہ کہنے کے بعد، جو نہ مانے اس سے پرے ہٹ جائیں. دونوں لوگوں کو ڈھیٹ نہ بنائیں، لوگوں سے وہ نہ کریں، دعویٰ کریں، طریقے سے کریں. اور اس کے بعد صبر کا دامن تھام لے. صبر کا دامن جو ہے نا وہ ہر حال میں ضروری ہوتی ہے. یہاں تک کہ علم کے لیے بھی بیٹھ کے یہ دورہ قرآن سننا 2-2.5 گھنٹے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، اور صبر ہر کام کے لیے چاہیے. تو استقامت، صبر، ایمان، روک لینا اپنے آپ کو، اپنا اچھا اخلاق کرنا، یہ مشکل کاموں میں سے ہیں، لیکن یہ ہر کام کے لیے عقل مندی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ صبر کر لو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزلٹ لا کر رہیں گے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر ان کا غضب یہ ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ چکی ہو. فیصلے کی گھڑی تو قریب آ چکی ہے نا، جو ہی موت آئے گی تو فیصلہ ہو جائے گا. وہ لوگ جن کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جو دنیا کی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ربنا آتنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، یعنی آخرت کا خواہش مند جو ہے اسے دنیا تو مل ہی جائے گی نا، تو آخرت فوکس آخرت کو رکھیے، تو دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میں دے ہی دیتا ہوں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کی چیزیں مانگتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو پھر دونوں میں حصہ مل جاتا ہے۔ ایک اور بھی دعا ہے، اللہم اکفینی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال دے اور حلال میں پہ کافی کر دے، اس میں برکت ڈال دے اپنے فضل سے، اور مجھے بے نیاز کر دے اپنے رزق سے، کیونکہ رزق جو ہے آپ کو ایسا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے خود گھر آئے گا جیسے موت آتی ہے کچھ، لیکن یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک نیا طریقہ اختیار مقرر کر رکھا ہے، جس کا اللہ نے اذن نہیں کیا تھا۔ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان پر جو آ کر رہے گا اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فیصلہ ہے، یہ ہے چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ جنہوں نے مان لیا کہ اور نیک عمل کیے، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا اپنا قبیلہ، آپ کے اپنے چچا، آپ کے اپنے رشتہ دار سب خلاف ہو گئے تھے، اور مکہ میں قرابت داری کا، قبیلوں کا، اپنی فیملی اورینٹیشن کا بہت زیادہ رواج تھا اس وقت، بہت زیادہ۔ وہ بھلے اپنے قبیلے والے ہمیشہ اپنے قبیلے والوں کی رکھوالی کرتے تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، یہاں ان کے اپنے قبیلے والے ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ میں ایک تو تم سے کچھ اجر نہیں مانگ رہا ہوں اس کے بعد، لیکن جو مانگ رہا ہوں صرف قرابت داری کی محبت چاہتا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ میں تم سے کسی کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر ضرور چاہتا ہوں کہ تم یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو احساس کرو جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ پھر کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، لیکن اپنے اندر قرابت کی چاہت رکھتا ہوں۔ ہر فیملی کو اپنی فیملی کی وہ پسند ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے اپنی فیملی سے۔ اور اب تمام عبد المطلب کی مراد سے تمام جو تھے اقارب عبد المطلب سے تھے نا، دادا دادی، آپ کے فرسٹ ریلیٹیوز، عباس اسے صرف علی یا فاطمہ اور ان کی اولاد تک محدود کر دیتے ہیں، نہیں تو کم از کم قریش کو اعلانیہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم میری رشتہ داری کا، میری قرابت داری کا احساس کرو، اور میری اتنی سختی سے میرے خلاف نہ کرو، کیونکہ قریشی سارے آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے، آپ کے چچا آپ کے گرد اور آپ کے پتھر پھینکتے تھے، اور آپ کی بیوی بھی جو تھی ان کی کچرا پھینکتی تھی، آپ کی پڑوسی تھی۔ سورہ لہب میں ان تمام کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم تم میری قرابت داری کا ہی احساس کر لو، قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، کم از کم اتنی تو مجھے مہلت دے دو، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا بخوبی اضافہ کریں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر بہتان گڑھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے، وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے۔ تو دعائیں کی قبولیت کے لیے جو ہے اس کی شرائط ہے، پری ریکوزٹ بھی ہے، ہاں، دعائیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، اس کا اجر پھر آخرت میں ملے گا، یا کوئی برائی کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور کیا دعاؤں کے لیے قبولیت کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور دعائیں کرتی چلی جائیں۔ فرض نماز قرآن صدقے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی صفت ہے ہی بخشنے والی۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ دعائیں ہمیں رٹ جاتی ہیں نا، یاد ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو ایسے مشینی طریقے سے مانگتے رہتے ہیں، رٹی دعائیں جو منہ سے نکلتی جاتی ہیں، نہیں، مائنڈ فلی ہارٹ فلی مانگا کریں، دل دماغ حاضر کر کے مانگا کریں، پہلے تھوڑی دعا مانگیں، چھوٹی دعا مانگیں، لیکن دل سے مانگیں۔ اور کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اچھا جی، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
رہے انکار کرنے والے تو ان کو اللہ سخت سزا دے گا۔ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا ہو جاتا، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ کو کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہے۔ اگر سب کو ایک جیسا بنا دے تو پھر دنیا میں منوٹنی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے خود کو جان بوجھ کے فرق رکھا ہے ہر چیز میں، تاکہ ہر ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں، ہاں، اور ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بھی بنتے چلے جائیں۔ رزق کی کشادگی فضیلت کی نشانی، بلکہ یہ اصل تقوی کی کشادگی ہے۔ رزق کی تنگی آزمائش نہیں، بلکہ صبر اور شکر کی حالت دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو، وہی تو ہے جو لوگوں کو مایوس ہونے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، کہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر دے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبتم ایدیکم، اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں آتی ہے، اپنے کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تم اپنے قصوروں کی وجہ سے، وہ اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اپنے کیے کے لیے آتی ہے نا، تو اللہ اس لیے آزمائش لانے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاں، آزمائش لانے سے آدمی کی کیپیسٹی کو پتہ چل جاتا ہے۔ آزمائش لانے سے آپ کی اور کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، آپ ٹرین ہو جاتے ہو۔ تو اپنے قصور کی وجہ سے جو آزمائش آتی ہے نا، تو اپنے قصوروں کی وجہ سے آتی ہے، یا پھر اللہ درجات بڑھاتا ہے، یا پھر اللہ آپ کے اجر آپ کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ جہاز اور سمندر پر پہاڑوں کی طرح سے جو نظر آتے ہیں، اللہ جسے چاہے ہوا کو ساکن کر دے یا سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں۔ ان میں بہت بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر رکھتا ہے۔ صبر اور شکر ہی کی جنگ ہے۔ آدمی دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے، یا ناشکری کر رہا ہوتا ہے، یا ان پر سوار ہونے والوں میں بہت سے گناہ سے درگزر کرتے ہوئے ان کی چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں کو اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تو یہ تین کام کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور غصہ آ جائے تو اس پر قابو رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہوگی، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم کرنے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ وہ مستحق بدلہ لینے کے مستحق تو وہ ہیں، وہ دوسروں پر جو ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے گا اور درگزر کرے گا، اور وہی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اچھائی پھیلانا، صبر کرنا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عزم الامور بڑے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا اور معاف کرنا، اور اسی سے اچھائی کو پھیلانا اور مشورہ کر کے آگے چلنا۔ اہل ایمان کی صفت یہی ہے کہ مشورہ کر کے آگے چلتے ہیں تو اس کو انعام پایا جائے گا۔ اور گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، یعنی کہ سود، شراب، چوری، زنا، حرام، غیبت، جھوٹ، بے حیائی کے کاموں سے، اور کبیرہ گناہ سے بچوں گے نا تو صغیرہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آٹومیٹک کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔
پھر جس کو اللہ نے گمراہی میں پھینک دیا اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہوگا. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے. تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. ان کی نظریں بچا بچا کے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکاریاں وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے معلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو وہ ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوگا. اور جو لوگوں کے درمیان مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں گے جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس سے وہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا کوئی ہوگا. یعنی اپنی کرتوتوں میں کسی کا انکار نہ کرو. دوسرے یہ کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہ سکو گے. تیسرے یہ کہ تمہارے ساتھ جو بھی کچھ کیا جائے گا تم اس پر احتجاج اور اظہار ناراضگی نہ کر سکو گے. چوتھے یہ کہ تمہارے بس میں نہ ہوگا کہ جس حالت میں تم مبتلا ہوگے اسے بدل سکو. اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، ابھی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم جو ہو اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. اچھا اور آگے بڑھتے ہیں. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری رکھتے ہو. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمینوں اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے. کوئی بھی بچہ نہیں دیتا. یہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس کے روبرو بات کرے. اس کی بات تو وہی اور اشارے کے طور پر ہی ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیج دیتا ہے اور وہ اپنے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. برتر اور حکیم ہے. اسی طرح اے نبی تم نے اپنے حکم سے جو روح تمہاری طرف ہم نے وحی کی گئی ہے یعنی کہ قرآن پاک، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا کر جس سے ہم راہ دکھاتے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں دے دیا. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہی سے مراد قرآن پاک ہے اور یہ دلوں میں پودوں کی مانند اگتی ہے، دلوں کو خوش کر دیتی ہے، تو شکوہ نہ کیا کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ سنیے جناب سورۃ الزخرف اور اگلی سورۃ الجاثیہ. یہ بھی ایک جوڑا ہی ہے اور پیغام دیا گیا ہے. الرحمن الرحیم. سورہ زخرف کے کیا معنی ہیں؟ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ زخرف کے معنی ہے سجنا، بننا، سنورنا، گولڈ آرنامنٹس. اور زخرف کے معنی ہے ذہبہ، فضہ، چاندی، سونے کی چیزیں پہننا اور سجنا بننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سچنا بننا اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہدی مہتدین۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے، ایمان کے زیورات سے سجا دے اور ہمیں مہتدین ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ حامیم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، والکتاب المبین، اللہ کتاب کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ ہمیشہ قرآن کی فضیلت ظاہر کی جاتی ہے کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اسے لوگ اسے سمجھو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ اس لیے عربی زبان میں ہے کہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے، ایک اور کتاب جو لوح آسمانی اور لوح قرآن پر پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ ایز اٹ از کتاب ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اور ہمارے یہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے یہ کتاب، کیونکہ اس کتاب نے ایک ایک چیز ہمیں دنیا میں 23 سال وحی کے ذریعے سے نازل کرنے کے بعد ہمیں ایک ایک چیز کی گائیڈ لائن دے دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ الحمدللہ تو یہ کتاب بہت فضیلت والی ہے۔ تو دورہ قرآن تو آپ نے قرآن کو آپ نے ایک ٹیسٹ لے لیا نا، ترجمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو ساری عمر پڑھنے کا تہیہ کر لیں، اس کو عربی میں سمجھنے کا تہیہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑی فضیلت کی کتاب ہے، اور اس کی ایک کاپی جو اصل کاپی ہے وہ لوح قرآنی میں موجود ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بتجہائے زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہاری خاطر راستے نکالے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں زمین سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا بخشی، اس طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، اسی طرح میں تمہیں نکالوں گا۔ قسم کھا کے کہہ جانے اس کتاب کے مصنف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہے، اور قسم کھانے کو قرآن کی جن صفت کا انتخاب کیا جاتا ہے، کتاب مبین ہے، کھلی کتاب ہے، ہاں کتاب میں ہر چیز کے معنی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اس مضمون کی اور اس کی تعلیم، اس کی زبان، ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ام الکتاب سے مراد کیا ہے کہ یہ کتاب تمام انبیاء اسلام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کا ماخوذ ہے، اس لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسا لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا، جو ہر قسم کی شر سے محفوظ ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح تمہیں زمین سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا اور برآمد کیے جائیں گے، تو ویدر از دا میریکل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور جب ہم نے پیدا کیے، جس میں تمام جوڑے پیدا کیے گئے، جس نے تمام مویشیوں کو اور کشتیوں کو، جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور تم اس پہ جانوروں پر سواری بھی کرتے ہو تاکہ تم اس پر کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا نام لے کر بیٹھا کرو۔ اس وقت تو اونٹ اور گھوڑے ہی ہوتے تھے نا، اب تو جب بھی آپ سواری کریں بائی ایئر بائی کار، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے جس نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور دوسری دعا بھی ہے نا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب بھی کہیں پہ سواری پہ چلیں، گھر سے نکل لیں تو آپ اس کا مطلب ہے سفر پر جا رہی ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد ہی دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے ان لوگوں نے ان بندوں میں سے بعض کو ان کا جز بنا دیا۔ حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہارے لیے بیٹے نوازے؟ یہ حال ہے کہ جب اولاد کو
جو لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کی ولادت کا مرصع جب خود ان کی طرف دیا جاتا ہے، کسی کو پہنچتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں تو وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پورا نہیں کرتی، واضح نہیں کر سکتی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کو لک ڈاؤن نہیں کرے کہ میرے لیے بیٹیاں کیوں بنایا ہے۔ ایک منٹ دیکھ لے لوں۔ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حال یہ کہ جس اولاد کو یہ لوگ خدائے رحمان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا پیغام جب ان کو خود پہنچتا ہے تو اس سے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ کے حصے میں اولاد آئی تو وہ زیوروں میں پالی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی لک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے فرشتوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، کیا انہوں نے ان کو دیکھ رکھا ہے؟ نہیں۔ عورتیں میرے لیے عورتیں بنا دی، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، ہاں نہیں۔ مائیں جو ہے تو اس بات کو لک ڈاؤن نہ کریں، اور عورت کی نازکی، عورت کی خوبصورتی بننے سنورنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اظہار کریں کہ زیوروں میں پالی جاتی ہے۔ عورت کے ساتھ عورت کی تعریف، زیور خریدنے پہنے اللہ کے لیے، کپڑے خریدنے پہنے اللہ کے لیے، اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سلک، ریشم، گولڈ پہننا حلال کر رکھا ہے، یہ نشانی ہے، ہم شاعر اللہ میں سے ہیں، تو اس کو استعمال کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں اب عورت جو اپنا بحث و حجت میں اپنا مدعا پورا نہیں واضح کر سکتی۔ آج کی عورت تو بڑی اچھی طرح سے بلکہ رلا ڈالتی ہے آدمیوں کو، لیکن ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی تعریف کی ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہے، اور صبر کرنے والی ہے اور نازک ہے، تو اپنی نسوانیت کو قائم رکھیے۔ صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اگلی جنریشن کو جو جنم دیتی ہے، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ جب مائیں خود بھی اگر غمگین ہوتی ہیں تو سارا خاندان غمگین ہو جاتا ہے۔ ماؤں کے موڈ اچھے ہوتے ہیں تو سارے گھر کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنے سے آپ کے گھر میں ایک سکون کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ زیوروں میں پالی جاتی ہے اور یہ نازک ہے، اس کو تو میں نے ایک اور کام کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا، اسامہ بن زید جب گر گئے تو بولے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اسے زیور پہناتے، اس کی آؤ کرتے، اس کو خوش کرتے، تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت نہ ہوتی تو اگلی جنریشن ہی نہ جنتی نا، زمین پہ کوئی انسان ہی نہ ہوتا۔ تو یہ عورت کے لیے اس کی خوبصورتی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آپ پہنیے زیور اور بن ٹھن کے رہیے، لیکن اپنے محرم رشتوں کے آگے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان چاہتا کہ تو ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو یہ نہ پوچھتے، یہ معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، میں تیر مار رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند
اس ملائکہ پرستی کے لیے یا اپنے پاس سے رکھتے ہوں گے کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ اور باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس طرح سے تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کو کھاتے پیتے لوگوں کے ہاں ایسا ہی کہلا کر بھیجا اور کہ وہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے طریقے پر پایا۔ سب لوگ ہر دور میں یہی ڈائلاگ چلتا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھو کیا تم نے اسی ڈگر پر چلتے رہو گے، خواہ وہ تمہیں اس راستے سے صحیح راستہ نہ بتاؤں، غلط راستے پہ چلتے چلے جاؤ گے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو تو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے لی اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جس کی بندگی کرتے ہو تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف ان سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم کا یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ کر گیا تاکہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جو لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا دیا، بلکہ میں انہیں ان کے باپ دادا کی متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا۔ مگر جب وہ حق اور ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن 2 شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کون سے 2 شہر؟ مکہ اور طائف اس وقت کے 2 بڑے شہر تھے۔ مکہ اور طائف میں طائف ایسا تھا، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے نا، پہاڑوں کا علاقہ ہے، تو مکہ میں رہنے والے گرمیوں میں طائف پہ اپنا گھر بنا کے اور سمرز وہاں گزارتے تھے، ونٹرز ادھر گزارتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بڑے آدمی کون سے؟ وہ جو تھی نا ولید بن مغیرہ، وہ بہت امیر تھا، 10 بیٹے تھے، اس کا ایک گھروا بھی تھا اور انہی کی اولاد سے پھر خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان 2 شہروں میں سے کسی 2 بڑے امیر آدمیوں پر نازل کیوں ہوا؟ یہ یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، جو غریب ہے، جو بکریاں چراتے ہیں؟ کیا تجھے تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو دوسرے لوگوں پر ہم نے بتجاہ فوقیت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یہ ڈفرینس ہم نے کیوں بنایا؟ ایک دوسرے سے خدمت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت میرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہی ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل بھٹکتا ہے اور ہم اس پر ایک شیطان مزین کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُعْشَ عَن ذِكْرِي، ذکر میں قرآن کا نام ذکر بھی ہے نا، تو قرآن سے تعاون لاپرواہی برتتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا، ہم اس پہ ایک شیطان کی ڈیوٹی بٹھا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کیے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ لوگ ہمارے پاس پہنچیں گے تو اپنے شیطان سے کہیں گے کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو یہ بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج اس بات تمہارے لیے اس میں کوئی نفع نہیں اور تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہو جاؤ گے ایک ساتھ کے ساتھ ہی تم۔ تو جو قرآن سے آراز بٹے گا، جو قرآن کو ٹائم نہیں دے گا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خود ایک شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور وہ پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو بہکاتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں، تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تھوڑا سا ٹائم نکال لے، تجھے میں غنی کر دوں گا، ہاں، ورنہ اور تیرے سے تیرا فقیری دور کر دوں گا۔ اگر تو نے بس ایسا نہیں کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور بس یہاں اور یہاں اور یہاں کہ تو یعنی کہ
इधर से उधर भागता ही रहेगा, सारी दुनिया 2-2 जॉबें, मॉर्गेज उतारता रहेगा, हाँ, बच्चों के पीछे ही भागता रहेगा, नहीं, हाँ, नहीं, न्यू सेल्स, न्यू गैजेट्स, न्यू चीज़ों के पीछे भागता रहेगा, नहीं, इंसान अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अल्लाह के लिए ज़रूर फिक्स करे, क्योंकि वरना अगर दुनिया में कोई कहते हैं अच्छा मैं बस एक दो बच्चों की शादी कर लूँ ना, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के कुरान पढ़ूंगी, नहीं, 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल लें। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं ना, जो मेरे से लापरवाही बरतेगा तो मैं उसको फिर धसाते चला जाता हूँ, उसके लिए बरकत खत्म हो जाती है। और जब मेरे लिए टाइम निकालता है तो थोड़ी पे में भी बरकत हो जाती है। पुराने ज़माने में कहाँ बीवियाँ काम करती थी, नानियाँ दादियाँ कहाँ काम करती थी, एक घर का खामिद कमाता था और सारा घराना खा रहा होता था, बरकत ही बरकत होती थी। और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ 2 आदमी हों या 2 आदमी से ज़्यादा हों, वहाँ वो अजान दे के जमात कायम करें, वरना अगर 2 नहीं कायम करेंगे ना तो तीसरा शैतान इनका मास्टर बन जाएगा। तो अपने पे काबू पाना और शैतान को रोकना ये ज़रूरी है, वरना शैतान क्या हमारा मास्टर बन जाएगा, नफ्स पे आ जाएगा ना, नफ्स जो है फिर दौड़ाता चला जाएगा आपको। आज हम देखते हैं क्या नफ्सा नफ्सी का आलम मचा हुआ हर घर में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, अच्छा, आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो शैतान से कहेगा, ये मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को या सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब हम इनको जो सज़ा देनी होगी, ख्वाह हम इन्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा कर रखा है। हम इन पर पूरी कुदरत रखते हैं। तुम बहरहाल इस किताब को मजबूती से थामे रखो जो वही के ज़रिए से तुम्हें पहुँचाई जा रही है। यकीनन तुम रास्ते पर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की जा रही है, व इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिका वसौफ़ तुसअलून। हकीकत ये है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए बेहतरीन अशरफ है, बेहतरीन आइडेंटिटी का ज़रिया है। हाँ, और तुम्हारा जिक्र है इसमें, और अनकरीब तुम लोगों को इस बात की जवाब देनी होगी कि तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे उन सब से पूछ कर देख लो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ और दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे जिनकी बंदगी की जाए। तो किताब में हम जैसे लोगों का जिक्र है, हम जैसे मोमिनों का, मुत्तकियों का, मोहसिनों का जिक्र है। और क्या, मैक्सिमाइजर बन जाइए, मेंटेनर बन जाइए, मिनिमाइजर बन जाइए, लेकिन कुरान टाइम तो उतना ही दिया गया। हर इंसान को 24 घंटे दिए गए। 24 घंटे में कोई कहाँ तक पहुँच जाता है और कोई जो है सिर्फ काम करके घर का घर ही में रह जाता है। तो 24 घंटे की ऑर्गेनाइजेशन करें, मैनेजमेंट करें, और इस कुरान में वो हम जैसे लोगों ही की साइकोलॉजी, हम जैसे लोगों ही की बातें बताई गई हैं। तो वह इन्नहु लज़िक्रुल लक, तेरा जिक्र भी और तेरी कौम जैसे लोगों का भी जिक्र है इस किताब में। आगे बढ़ते हैं फिर। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़क़ाल इन्नी रसूलुर रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, मेरी आवाज़ में चलने नहीं दे रही। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके अहले सल्तनत के पास भेजा। इसने जाकर कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब इसने हमारी निशानियाँ इसके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगा कि हम एक पर एक ऐसी निशानी इसको दिखाते चले जाते हैं जो पहले से बढ़ चढ़ की थी, और हमने उसको अजाब में धर लिया और अपनी रविश से बाज आ जाएं। हर अजाब के मौके पर वो ये कहते कि ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे दिया गया है इसकी बिना पर हमारे लिए उसमें से कोई दुआ कर, हम ज़रूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जो ही हम उस अजाब को टाल देते, वो अपनी बात से फिर जाते। फिर एक रोज़ फ़िरऔन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? ये नहरें मेरे लिए नहीं है, नीचे नहीं बह रही? हाँ, और क्या तुम लोगों को नज़र नहीं आता मैं बेहतर हूँ उस शख्स की जो ज़लील हकीर है और अपनी बात को खोल कर बयान वही नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम को ज़लील हकीर कह रहे हैं और उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, अपनी ज़ुबान को जो खोल कर बयान नहीं कर सकता। क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए। अगर रसूल बनकर आया तो क्यों इस पर सोने के कंगन उतारे जाते, यानी आसमान से कंगन फेंक दिए जाते, या एक फरिश्ता या एक दस्ता इसकी अर्दली में आया होता। ये क्या है, सियासी शिर्क करता था। सियासी शिर्क आजकल हर कोई सियासी शिर्क कर रहा है। बादशाह बने बैठे थे ना, तो बादशाह के ज़माने में, किंगडम के ज़माने में, टिल टुडे जब बादशाहत होती है ना, तो जो बादशाह हुक्म देता रहता था वही आपका फाइनल अथॉरिटी होती है। तो फ़िरऔन भी बादशाह था और फ़िरऔन ने अपने
ہر چیز پر قابو رکھا ہوا تھا، پانی پر تک قابو تھا، جس طرف پانی کہتا دے دیتا، جس طرف پانی روک لیتا نہ دیتا. تو نہریں اپنے کنٹرول میں تھی، پانی اپنے کنٹرول میں تھا، ہر چیز اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی. اور آج کل سیاسی شرک جو کیا ہے، ہاں مصر میں اگر ایسے تھا تو آج کل بھی ہمارے ملکوں میں سیاسی شرک ہے. روٹی کپڑا اور مکان کہہ کر سارا سندھ اپنے انڈر کیا ہوا ہے. دیکھا نہیں، جو مرضی انہیں کی چلتی ہے. یہ بھی ایک چھوٹی فارم کا ہی سیاسی شرک ہے کہ آپ ایک ایریے کے میں ہو جائیں اور اسی میں اپنی مرضی چلائیں. اور کہتے ہیں سندھ میں نہ پانی نہیں، علم نہیں، غربت ہے اتنی زیادہ، لیکن وہ چونکہ ان زمینوں کا مالک ہے وہ، تو وہ جو چاہے کرے، جو حکم دے. اسی طرح فرعون تو پورے مصر کا بادشاہ تھا نا، تو اس نے شرک، اس کو کہتے ہیں سیاسی شرک کر رکھا ہوا تھا. اور کیا ہے کہتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک اقبال نے نا ایک پوئم لکھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا، کہ پہلے تو میں نے بادشاہت بنائی تھی تو بادشاہ جو کہتے تھے وہ چلتا تھا، اب آ گئی ہے جو ڈیموکریسی، جمہوریت آ گئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے ایک یہاں پہ میں اپنے لکھا تھا کہ ہاں اس میں بھی اس نے بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، کہ پہلے تو بادشاہت تھی، اب جمہوریت آ گئی ہے، تو اب چھوٹے چھوٹے جو بن گئے نا لیڈر، وہ اپنے حساب سے اپنی ہانک رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ ملک میں چل رہا، کوئی کسی کی سننے والا نہیں. اور آج کل کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا، کتنی نفسہ نفسی کا عالم ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، داد فریاد ہی نہیں کسی کی. جو جس کے قابو میں آتی ہے مملکت، جس کے قابو میں آتی ہے اپنی پاور، اس کو مس یوز کر رہا ہے. تو وہ بھی اس طرح مس یوز کر رہا تھا. اور کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، فرشتوں کا ایک دستہ کیوں نہیں پھینک دیا گیا. آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیش رو نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. میں اسی لیے پوچھتی تھی کسی کو شاعری آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا ایک کتاب ابلیس کی مجلس شورا، اسی آیت پر اور اسی صورت پر اس نے بڑے اچھے شعر کہے ہیں. اور یہی کمپلیٹلی اس میں ذکر کیا کہ جیسے قوموں کے بادشاہ جو فرعون حرکت کرتا تھا، آج کل جمہوریت میں بھی یہی عمل ہو رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور جو ہی اب آگے بڑھتے ہیں، بلما دور بنو مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون. جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی اور تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کچ بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں. ابن مریم کے سوا کچھ نہ تھا، ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، ہم چاہیں تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں یا زمین میں تمہارے جانشین بن جائیں. یعنی کہ ابن مریم در حقیقت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کہتے تھے نا کرسچنوں کو، آپ کے خلاف ابھارتے تھے کہ دیکھیں آپ کے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، بس تم اس میں شک میں مت پڑو اور میری بات مان لو، یہی راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو روک لے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ صحیح نشانیاں لے کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسی طرح ڈیٹیلز ایسی سی ہے تو میں اس میں آپ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. کہ حقیقت اس ملکوں کے باشندوں کو عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھا جاتا تھا، اور اس نے ان کے متعلق یہ رائے کام کر لی کہ میں بیوقوف اور بے ضمیر اور بزدل لوگوں کو جدھر چاہوں ہانک کر لے جاؤں. پھر جب اس کی تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے تو ملک کے باشندوں کو اس بستہ غلام بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں اور کہ اس خبیث نے جو کچھ انہیں سمجھا واقعی وہ وہی کچھ کر رہا ہے. اور اس نے اس کو ذلیل حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ بتا دی کہ بنیادی طور پر یہ فاسق لوگ ہیں. یعنی کہ جو جس کے لیڈر کے پیچھے لگتا ہے تو ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ گم ہو جاتا ہے، تو اور اس میں فسق کرنے سے
ٹلتا نہیں. حد حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تم میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں میں آپس میں اختلاف کر لیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، کہ ہم کیا دردناک دن کے عذاب کا انتظار، جنہوں نے دردناک دن کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. کیا یہ لوگ بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا انہیں خبر نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تھے مطیع فرما ہو کر بن کر رہے تھے، کہا جائے گا آج میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں، وہ تمہاری اور تمہاری بیویاں خوش کر دیے جائیں گے. ان کے آگے سونے کے تھال ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی غذا دی جائے گی اور نکاحوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اس کے وارث بنو اور ان اہل و عیال کی وجہ سے اور اپنے اہل و عیال کی وجہ سے ہوئے وہ جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ پیو. رہے مجرمین تو ہمیشہ جہنم میں مبتلا ہو کر رہیں گے. اچھا جی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے کے تھال گردش کرائے جائیں گے تو میاں بیوی آپس میں محبت کرنے والے، آپ ایک دوسرے کی خاطر کرنے والے جنت میں پائے جائیں گے انشاءاللہ. دوستیاں اپنی چیک کریں، اپنے گھر کا ماحول چیک کریں، جنت کمائیں، جنت میں پہنچیں. ہاں، اور کیا کریں کہ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوش ہوتے ہیں. اور کیا ہے، قیامت میں سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہیں. سب چیز اللہ کی خاطر فکس کر دیجئے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور اس میں مایوس پڑے رہیں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے اور پکاریں گے اے مالک، ونادو یا مالک. یہ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے، تو کبھی بھی مالک نام نہ رکھے. میں نے 2-3 بچوں کے نام سنے مالک. اے مالک، تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے تو اچھا، ہمیں موت دے دے اس وقت تو اچھا ہے. جواب دیا جائے گا نہیں، یوں ہی پڑے رہو، موت کو بھی ان کے سامنے موت دے دی جائے گی، بہت پچھتائیں گے وہ. اور ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں اکثر کو حق گوارا ہی نہ تھا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں. ان سے کہو کہ واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. سبحان رب السماوات والارض ورب العرش عما یصفون. تو اگر ایسی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی میں عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا، انہیں اپنے باطل خیرات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. دنیا میں گم ہے تو گم رہنے دو. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. یہ میرے سے آ ملیں گے، ان سے ملاقات کا دن فکس ہے. جب یہ میرے سے آ ملیں گے تو میں ان سے خود ان کا حساب لے لوں گا. ان کو چھوڑ دو.
وہی تو ہے، وہ ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے، وہی حکیم و علیم ہے، بہت بلند و برتر ہے، بالا ہے، جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور اس کی ہر بادشاہی ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر جو لوگ جنہیں پکارتے ہیں کسی سفارش اور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اور کسی علم کی بنیاد پر حق کی شہادت نہیں دیتے اور کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے دے، اللہ یہ کہ کوئی حق کی شہادت دے دے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہو۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر ہی نہیں دیتے۔ رسول نے گھبرا کے جب یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں مان کر دے رہے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کر لو اور کہہ دو کہ سلام ہے، تم ان قریب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا اور مجھے بھی معلوم ہو جائے گا۔ فصفا انہیں اگنور کرو، ایسے لوگوں کو اگنور کرو، صفحہ پلٹ دو، وقل سلام، انہیں ایسے لوگوں کو سلام کہہ دو، چھوڑ دو، بھول جاؤ، اپنی سیدھی راستے پہ چلتے چلے جاؤ اور اپنے لیے جنت کمانے والے بنو۔ زیادتیاں کرنے والے کو چھوڑ دو اس کے حال پر، خود بخود آٹومیٹیکلی ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پھر شرمندہ ہو کے آپ کے پاس خود ہی لوٹ کر آئے تھے، اور دیکھا مکہ والے پھر کیسے لوٹ کر آئے تھے اور مارے بھی گئے تھے ایسے لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب چیز معلوم ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو بھی معلوم ہو جائے گا اور تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے چلتی ہیں سورۃ الزخرف کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعرا تھی ٹھہریں اب تھوڑی سی یہ آیت سن لیجیے۔ لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یہ سنیے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ بسم اللہ۔ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اس میں دو اوپینینز ہے، یا تو مکہ میں قحط آ گیا تھا اور بالکل اتنا برا قحط آیا تھا تو اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو سورۃ الدخان سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان مکی صورت ہے، 1255۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ جو لوگ متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ یہ رات تھی جس میں یہ معاملہ حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا گیا۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
مراد ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شاہی نظم و نسق میں ایک ایسی صورت، ایک ایسی رات ہے جس میں یہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ معبود سے مراد حقیقی معبود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی اور پرستش کی جائے، اور وہ آسمان اور زمینوں کا رب ہے، اور ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقعہ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آ جائے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ مکہ میں کہتے ہیں کہ ہدایت تھا، تو آپ سے پھر کہا گیا تھا کہ آپ پروردگار سے دعا کریں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہو گئی؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ لوگ آئے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو آپ بھی دعا کریں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس طرح سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ملتفت نہ ہوئے، تو کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا جاتا ہے، یہ باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہماری بڑی ضرب لگائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور ان سے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کو کی صریح سند پیش کرتا ہوں، میں اپنے رب کے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ کرو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، پھر تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کو وحی کر دی گئی تھی۔ کتنے ہی باغ اور کتنے ہی چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا اس مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ فما بکت علیہم السماء، آسمان ان پر نہیں رویا، والارض، اور زمین بھی نہیں روئی، وما کانوا منظرین، وہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی گواہی دیتی ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم کے قصے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ آسمان بھی ساکت پڑی تھی اور آزمائش کے ٹائم پر، تو زمین اور آسمان دونوں گواہی دیں گے، اس دن زبان دے دی جائے گی ان سب کو۔ تو اسی طرح مکہ والوں نے بھی جب نہیں مانا تو فائنلی ان کو پکڑ لیا گیا، اور پھر اس وقت ان کی بس نہیں چلی۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ سچی ہیں تو اٹھاؤ اپنے باپ دادا کو، اگر یہ بہتر ہے، یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان پر اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم تھے، اور زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کی۔ تبا کی قوم کہتے ہیں یہ یمن کے بادشاہ کا لقب تھا، تو ان کو یمن کی بات کی جا رہی ہے، تبا کی قوم۔ اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کی، ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت کا فیصلہ مقرر ہے، وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز و قریب کے کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں انہیں کوئی مدد ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے، اور زبردست رحیم اور رحمان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ تیل کی تلچھٹ جیسا پانی پیٹ میں اس طرح سے جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ زقوم کا درخت جو جہنم میں اگا ہے، یہ اس کے خوشے ایسے ہوں گے، کڑوے کسیلے کہتے ہیں، ان کی شکلیں بھی ایسی ہوں گی، اور ان کی مہمانداری کیجیے گی، اور وہ ان کو توڑ کے کھائیں گے کیونکہ بھوک اتنی لگی ہوگی۔ کڑوے کسیلے کھائیں گے، آگ سے نکلے ہوئے اور جلتے ہوئے
خوشے ان کو کھائیں گے، پھر اوپر سے تیل کا گرم گرم پانی پئیں گے، تو زقوم کا درخت اور گناہ گاروں کا کھاجہ ہوگا، اور کچھ انہیں وہاں نہیں ملے گا، صرف گرم پانی، پیپ، تلچھٹ جیسی چیزیں، یہ ان کا کھاجہ ہوگا۔ اور جب پانی جوش مارتا ہوگا تو پھر وہ پانی بھی پئیں گے، کیونکہ پیاس بھی لگے گی، ابلتا ہوا پانی بھی پئیں گے، کہتے ہیں ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے۔ پکڑو اسے، گھسیٹو، دیکھتے ہوئے دوبارہ لے جاؤ جہنم کی طرف، پیچھوں بیچ انڈیل دو اس کے اوپر، سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب کا، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست اور بڑا عزت دار آدمی بنتا تھا تو۔ یہ وہی چیز ہے نا جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے، مکہ والے بہت مذاق اڑاتے تھے، لو جی اب کیا یہ تمہارا یہ بھانجا کہہ رہا ہے کہ جنگل میں آگ کے اندر بھی ایک درخت اگتا ہے، واہ واہ واہ، مذاق اڑاتے تھے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کی بات کی جا رہی ہے، خدا ترس لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان ھذا ما کنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقئین کذلک زوجناهم بحور عین یدعون فیها بکل فاکہة آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولی ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ خدا ترس لوگ، متقی لوگ، نرم دل لوگ ایمان کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر دبیس نرم ریشم کے لباس پہنے ہوں گے ہرے رنگ کے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آنکھوں والی چشموں والی عورتوں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ جنت میں بھی دیکھیں الیجیٹیمیٹ ریلیشنز نہیں ہیں، زوجناہم بحور عین، کتنی حوروں سے ان کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ جہاں مرضی منہ مارتے چلے، ہاں جنت میں بھی شادیاں ہوں گی ایک دوسرے کی، سبحان اللہ۔ اور ہم گوری گوری آنکھوں والی عورتوں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ وہاں 3 جگہ آتا ہے، میں نے قرآن میں دیکھی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کہ زوجناہا، ہم ان کی شادیاں کریں گے، ہاں اچھا۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں کھائیں گے، اور وہاں موت کا مزہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ گئی سو آ گئی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر آپ کو دیدار کرایا گیا نا جہنم اور جنت کا، تو آپ نے کہا میں جنت میں نے دیکھی تو میرا دل چاہا میں وہاں سے ایک انگور کا خوشہ اتار لاؤں، ایک دانہ اتار کے لے آؤں، اور اگر میں لے آتا تو ساری دنیا تک تو ان کو کھاتے رہتے تو پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، یہ جاثیہ کی آیات میں پھر لگاتی ہوں کیونکہ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر شروع کرتے ہیں، یہ آخری آیات ہے۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ جاثیہ کی آخری آیات۔ لله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ ایک جیسی صورتیں ہیں کہ آخری میں تنبیہ کی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، دوزخ سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، انتظار کرنا، یعنی کہ جب آپ انتظار کرتے ہو تو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو تو جلدی سے اٹھ بھی سکتے ہو اور جلدی سے بیٹھ بھی سکتے ہو۔ تو جہنم کے گرد کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بٹھائے جائیں گے، ہاں
پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حوامیم چل رہی ہے نا، ساری صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وہ تمہاری اپنی پیدائش میں، ان حیوانات میں جن کو اللہ زمینوں اور آسمانوں میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. شب و روز کے فرق میں، اختلاف میں، دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا بخشتا ہے. اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب کیا رہ گیا؟ اللہ نے کوئی کسر نہیں میں نے اٹھا رکھی، میں نے ہر چیز ظاہر کر دی ہے کتاب میں. 3rd 4th قرآن مکہ میں نازل ہوا. ہر طریقے سے ان کو بلانے کی کوشش کی ہے ایمان کی طرف کہ ایمان لے آؤ، لیکن نشانیاں بھی اتنی دکھا دی لیکن یہ کسی طرح سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں. اب کون سی میں ایسی چیز بھیجوں جس سے یہ عقل والے ایمان لے آئیں اور پلٹ آئیں؟ اب کوئی اور نشانی نہیں. فبأي حدیث بعد اللہ آیاتہ یؤمنون. کون سی قرآن کے بعد اور کون سی کتاب کا انتظار ہے آپ کو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ تباہی ہے اس ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اسے سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر میں اس طرح سے اڑتا چلا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو. ہماری آیات میں کچھ بات جب کہ ان کے علم میں آتی ہیں کہ وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، ان کے آگے جہنم اور کچھ بھی نہیں. اور کچھ بھی انہوں نے جو دنیا میں کمایا ہو اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی. نہ ان کے وہ سرپرست جن کی وہ پرستش کرتے رہے ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہوگا جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس پر چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن سکو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، سب کچھ اپنے پاس سے دے دیا. اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے. ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ان گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ خود دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانو تو سب کو اپنے ربی کی طرف ہے، لوٹ کر تو وہی آنا ہے نا. ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون. ایام اللہ کہتے ہیں یہ میرے دن ہیں، میرے خاص دن کون سے ہیں؟ جن میں میں عذاب لے کر آیا. قرآن میں ایام اللہ بار بار آئے گا جن میں قوموں پر عذاب آیا اور وہ تہس نہس کر دی گئیں، منسیہ کر دی گئیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کی فضیلت دی. اور یہودین بھی تھے نا، اور ان کو وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ أَمْرِ، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے رکھی تھی. پھر جو انہوں نے اختلاف کیا ان کے درمیان رونما ہوا ناواقفیت کی وجہ سے، اور علم آ جانے کے بعد بھی اس بنا پر وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے لگے. ڈسٹارٹڈ کر دیا کرسچینٹی کو بھی، جوڈیزم کو بھی. اس بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے زیادتیاں کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شارع شریعت پر قائم کر دیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلتے چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو متقیوں کا ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے،
ہدایات اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. جو یقین لانے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے اس میں ہدایتیں ہیں، رحمتیں ہیں قرآن میں. ہاں یقین لانا پڑے گا کیونکہ بالغیب پر یقین لانا ایمان کا حصہ ہے. ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے جنوں کو نہیں دیکھا، ہم یقین رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم یقین رکھتے ہیں. جنت جہنم نہیں دیکھی، یقین رکھتے ہیں. قضا و قدر پہ بھی یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا. بہت برے حکم ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ نے 2 آسمان اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر ایک متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. بچوں کے اسکولوں میں بھی جب بلی کیے جاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو جب ٹیچر ایک جیسا سلوک کرے تو بچے کتنا کہتے ہیں، آگے گھر آ کے کہتے ہیں ممی دس از انفیئر، دس از انفیئر. وہ مجھے بلی کر رہا تھا، میری ٹیچر نے اس سے پوچھا نہیں. تو دنیا میں بھی اگر ہم اچھے کرنے والے اور برے کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں گے تو اس دن پھر کہا جائے گا کہ اللہ آپ انفیئر کر رہے ہیں. میں تو ساری عمر اچھائی کرتی رہی، تو میرے ساتھ تو انصاف ہی نہیں ہوا. تو انصاف کرنے کے لیے قیامت کا دن رکھا کیا ہے. اس دن انصاف ہوگا، ذرا برابر بھی نہیں دی جائے گی اور ایک جیسے نہیں ہوں گے. علم والا، نا علم والا، عمل کرنے والا اور نا عمل کرنے والا برابر نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. نیک لوگوں کے ساتھ راضی رہنے والوں کے ساتھ راضی بخوشی رہیں. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کی حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ کے علم کے باوجود یہ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ. ہوا کا مطلب ہے ہوا میں اڑنے والی چیز، یعنی کہ نفس کو قابو نہ رکھو نا تو ہوا میں دوڑنے لگتا ہے گھوڑے کی مانند. اس کو قابو میں نہ رکھا تو اس نے کیا کیا، اسے علم آیا تھا لیکن نفس کو قابو میں نہ رکھنا، نفس کو خواہشوں کو پوری کرنا، نفس کا خدا بن جانا شرک اصغر میں سے ہے. اور نفس کے پیچھے چلتے رہنا اور نفس کی بات ماننا یہ بھی شرک میں سے شامل ہوتا ہے. وختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. تو ہم نے ایسے لوگوں کی نفس والوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ گمراہی میں پھینک دیا ہے. ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ کے بعد اب کون اور ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ تو کیا ہے، اللہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا نہ ہو جائے، اپنی خواہشات کو خدا کے برابر نہ لے آئے. تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اور نفس کو بھی اتنے کنٹرول میں رکھو. کہتے ہیں نفس ضدی گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، یا تو آپ اس پہ سوار ہو جائے یا وہ آپ پر سوار ہو جائے گا. اور نفس کے اندر کیا ہے، شیطان ہے. شیطان پھر ہم پہ حاوی آ جائے گا. تو شیطان کو کنٹرول میں رکھو. اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہی ہمارا مین مرنا اور یہی ہمارا جینا ہے، اور گرد ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں. اور جب یہ ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھاؤ اپنے باپ دادا کو، اور اگر یہ سچے ہیں اے نبی ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اپنے نامہ اعمال دیکھے. اس سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہے تمہارا امان نامہ، یہ ہے تمہاری کتاب، اور وہ کتاب خود بولے گی، پڑھے گی، آڈیو چل پڑے گی، ویڈیو چل پڑے گی. یہ تمہارا تیار کیا ہوا امان نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسے ہم لکھواتے رہے تھے.
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے انہیں اپنے رب اپنے رحمت میں داخل کرے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تم میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر انہوں نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہم تو بس اس کا گمان سا رکھتے تھے اور یقین ہم کو نہیں تھا۔ اس وقت پر ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھول دی جائیں گی اور اس چیز کے پھیر میں وہ آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے اسی طرح تم کو بھلا دیا جس طرح سے تم اس دن کی ملاقات کو بھلا چکے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہوگی اور کوئی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق اڑا رکھا تھا۔ قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا، کچھ باتوں پہ عمل کرنا، کچھ باتوں پہ عمل نہ کرنا قرآن کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ اور کیا تیز پڑھنا اور اس کے مطلب نہ سمجھنا، یہ بھی قرآن کو مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے تم جیسے تم بھلا دیتے تھے ایسے ہم نے تمہیں آج بھلا دیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اذکروا واشکروا للہ، اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یو ریممبر آئی ریممبر، یو موک آئی موک، you laugh I laugh, you forget I forget. If you are blind for this day, so I will raise you as a blind. تو حضور کہے گا مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں، پھر اس دن کے آنے سے پہلے پلٹ آؤ، جھک جاؤ۔ مکہ والوں کو کتنی تنبیہات کی جا رہی تھی۔ اچھا، اور پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چہرہ اس دن جل بھن کر اسکیلیٹن بن جائے گا جس پر ہم اینٹی ایجنگ کریم مل کر سجاتے رہتے ہیں۔ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کا پڑھنا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا پورا کرنا اس دن کام آئے گا۔ کیوں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا گرینڈوس پکچر پیش کی جا رہی ہے، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت، محبت، خوف، پیار، ڈر، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن عباس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی دہرائی اتنی مرتبہ کرتے تھے، اتنی مرتبہ ایک دفعہ کرتے رہے نماز کے اندر کہ ہم سمجھے تھے کہ گر جائیں گے، اتنی مرتبہ آپ نے اس آیات کو دہرایا۔ تو حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور کبریائی عظمت میرا اثار ہے، جو کوئی مجھ سے اس سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو ساری عزت، ساری کبریائی، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، زمینوں اور آسمان کا مالک ہے۔ سورہ جاسیہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ایک دفعہ ان آیات کو پھر سنیے۔ بسم اللہ الرحمن لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز لله الحمد۔ ایک اور بات کہ اللہ کا بندہ بن کے رہو، اللہ کی کبریائی کا احساس محسوس کرو۔ ہم شریعت کی ابتدا کریں، ہم کیوں نہیں اس بارش کا پہلا قطرہ بن جاتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو ماننے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے نفس سے ابتدا کریں۔ کہتے ہیں حسن بصری کا کہنا ہے کہ اپنے 5 فٹ اور 6 فٹ کے بدن سے شریعت کی ابتدا کریں، شریعت اپنے اوپر پہلے قائم کریں، اپنے اوپر لے کر آئیں، پہلے خود عمل کرنے والے بن جائیں، پھر کسی اور کو کہنے والے بن جائیں۔ جب انسان اپنی فری ول کے ساتھ اپنے نفس، اپنے بدن، اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بندگی کا حق ادا کرنے والے بنو۔ اور پھر یہ سنیے خوبصورت آیات۔ رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اللهم میننگ صل. بتا دیجیے، جی اس کے میننگ بتا دیجیے ذرا. میں نے بولے نا، بہت میں نے بولے نا، بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمان کا مالک ہے، سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمینوں اور آسمان کی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. اس کے مطلب ہے. پھر سنے لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمدللہ. ہمارے 24 پارہ ختم ہو. ہمارا 24واں پارہ. روفی، مجھے آپ سے ایک آیت کا ریفرنس چاہیے تھا. جی ابھی نہیں، بعد میں، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. اچھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، واجعل ثارنا على ما ظلمنا وانصرنا على ما عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما دے جو ہماری اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. آمین. ایسا یقین دے دے جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں. آمین. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ تو ہماری کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری قوتوں کو ہم سے فائدہ پہنچانے والا بنا دے اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا دے. ہمارا انتقام ظالموں پر ڈال دے. ہمارا دشمنوں کو خلاف ہماری مدد فرما. ہمیں دین کے بارے میں مصیبت میں نہ ڈال. دین مصیبت نہ لگے، آسان کر دے دین کو سمجھنا، عمل کرنا. دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے ایسے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. یا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا. توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین اس کو ہمارے علم میں لیا، عمل میں لیا، اس کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنا دے. کل کی خیر، کل کا بھلا کر دے. جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے جائز حاجات کو پورا کر اور ان کو ثابت قدم رکھنا، ہمیں آخری لمحے تک ثابت قدم رکھنا. اللہم اجعل عملی کل صالحا لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ہمارے سارے عملوں کو خالص بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے، سارے عملوں کو صالح بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے. اس میں کسی کو بھی کوئی حصہ نہ چھوڑنا. یا پاک پروردگار اپنے آگے کھڑے ہونے سے بچانا، تکبر سے بچانا، بڑے بول سے بچانا، بری نیت سے بچانا، برے وقت سے بچانا، برے حالات سے بچانا، بری موت سے بچانا، برے ہمسائے سے بچانا،
پڑوسی سے بچانا، بری موت سے بچانا، موتے وقت ان پہ کلمہ جاری رکھنا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب العالمین ہمارے والدین پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہمیں رحم سے پالا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر، اے رب العالمین ہمارا نور اس دن مکمل کر دینا جس دن اندھیرا ہوگا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب العالمین ہمارے بچوں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندوں میں، ہمارے بیویوں میں برکت ڈال دے، محبت دے دے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بھی رول ماڈل بنا دے، ہم تاکہ متقین کے رول ماڈل بنے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، اے رب العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھے میں مت کرنا، کجی مت ڈالنا، جبکہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے مسلمان بنایا، مسلمان اٹھایا، مرتے دم تک ہم پہ اس پہ قائم رکھیں انشاءاللہ تعالی العظیم، اللهم آت قلبی سدد لسانی واسلل سخیمة قلبی، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اني اسألك الجنة الفردوس، اللهم اني اسألك الجنة الفردوس، اللهم اني اسألك الجنة الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل ملاقات ہوتی ہے 26ویں پارے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔